السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے اور وہ لوگوں کو جادو کیوں سکھاتے تھے۔ ہم اس بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، تو آئیں اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں کیا ہے، اور وہ دونوں ہاروت اور ماروت بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں بابل میں لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ لوگوں کو ہمیشہ خبردار کرتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور اس سے کفر کا خطرہ ہے۔ ہاروت اور ماروت کا مقصد: اللہ نے ہاروت اور ماروت کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو آزمائیں۔ جادو سیکھنا اور سکھانا ایک فتنہ تھا، اور ان فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کی ہدایت کی طرف آئیں اور جادو کے جال میں نہ پھنسیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو سیکھے اور اس پر عمل کرے وہ کفر کرتا ہے۔ بخاری۔ جادو سکھانے کی آزمائش: جب ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو وہ انہیں بتاتے تھے کہ یہ ایک بڑی آزمائش ہے اور اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جادو سیکھنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جیسے لوگوں کو جدا کرنا یا جھوٹ بولنا۔ جادو کے بارے میں قرآن کی ہدایت: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں واضح طور پر فرمایا، اور وہ لوگ جو جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو ایک برا عمل ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا انجام: جب لوگ جادو سیکھ کر اسے استعمال کرتے تھے تو اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت سے اس عمل کا حساب لیا اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی بھی گناہ سے بچنا چاہیے، خاص طور پر جادو جیسے برے عمل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو سیکھے گا وہ اپنے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ بخاری۔ حکمت و عبرت: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے اور جادو جیسے فتنے سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو خبردار کیا، لیکن کچھ لوگ جادو کے جال میں پھنس گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو اپنائیں اور اللہ کے بتائے راستے پر چلیں۔ تو پیارے دوستوں، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور جادو جیسے فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا اور ہدایت ہی سب سے اہم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو جادو کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔